نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. دیکھیے اللہ کا ذاتی نام، اللہ جو نام اپنے لیے پسند کیا، اللہ کا پسندیدہ نام، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. ایسا لکھنا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو اللہ پسند کیا ہے. اور یہی لفظ جو ہے قرآن میں سینکڑوں جگہ استعمال ہے. قرآن میں دوسرے بھی نام ہیں. اللہ کا کیا نام ہے؟ یہ ذاتی نام ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی خصوصیت دیکھ لو، چھوٹی سی خصوصیت اس کی. پہلا حرف کیا ہے؟ الف ہے. اس کو نکال دیا اپن، اس کو نکال دیے تو کیا ہو گیا؟ وہ للہ ہی ہو جاتا، باقی رہتا للہ ہی، ہے نا. دوسرا لفظ مٹا دو، لہو، کیا رہتا؟ لہو بچتا، اس کے لیے اس کا نام باقی رہتا. پھر یہ لام بھی نکال دو، ہو، اس کا تو اللہ، یعنی پورے نکال دے ہوئے تو اس کا سینس اللہ کا جاتا نہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے نا بھائی. یہ الف نکالے للہ ہی ہو گیا تو اللہ کا نام باقی رہا. لام نکال دیا تو لہو ہو گیا. لہو بول تو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے. لام بھی نکال دیا تو ہو بول تو وہ یعنی اللہ. اب یہ اللہ کی بڑائی، کبریائی، قدرت، ہاں، اس کا جو ہے اس کے پہچان کے لیے اس کے صفاتی نام جو 99 ہیں. صفاتی نام ہے نا بھائی، ہر قرآن میں شروع میں رہتے نا. صفاتی نام کیا ہے؟ پورے صفاتی نام جو ہے اللہ کی تفسیر ہے. اللہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے وہ 99 نام ہے. اللہ کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کے 99 نام پڑھنا، ایک ایک چیز کے اوپر غور کرنا، ایک ایک چیز کے اوپر غور کرنا. اور جتنا غور کرے آپ کو اتنی چیز کھلتے جاتی. اب ایک چھوٹی سی مثال، ایک ہے خبیرن. خبیرن ایک لفظ ہے. اللہ خبیر ہے. خواب بیر ہے، مادہ ہے. یہاں بات تو فعیلن کا وزن ہے، یعنی خوب جاننے والا. فعیلن کا وزن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے کسی لفظ کی تو اس کے معنوں میں جو ہے اس کو چوٹی پہ پہنچا دینا، اس کی چوٹی کے پہنچا دینا. اور وہ چوٹی اصل میں ہے نہیں، لامتناہی ہے. کوئی چوٹی نہیں ہے، لامتناہی ہے. آپ اللہ کی کبریائی بیان کرنا چاہیں گے تو آپ بیان نہیں کر سکتے. آپ کتنے ہی بیان کرتے رہو، کئی دن لگا دو، گھنٹوں بیٹھو، اس کی آپ کی موت تک بھی اس کی کبریائی ختم نہیں ہوتی. اتنی بڑی شان ہے اس کی، اتنی بڑی قدرت ہے اس کی.
اب ایک لفظ لے لیا اپن خبیرون لے لیا مثال کے طور پر، خبیرون یعنی خوب جاننے والا، اپن معنی سمجھ لے کیا بھائی خوب جاننے والا ہے، ختم ہوگی بات، وہیں چھوڑ دیتے. ویسا نہیں ہے، اس کے اوپر غور کرنا کہ بھائی خبیر کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں. خبیر کے معنی خوب خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے، اب کیا کیا خبر رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، باقی کی تمام چیزیں اس کی پیدا کردہ ہیں. اللہ ایک ذات ہے اور باقی کی تمام چیزیں اس کی پیدا کردہ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس کے برابر کا ہے نہیں، کوئی اس کے برابر کا کوئی سوال ہی نہیں. وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور جو ہے پوری کائنات کا خالق ہے. اب خالق، یہ اس کی خلقت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کائنات میں آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سورج چاند یہ گردش کر رہے ہیں، اب دن نکل رہا ہے، رات آ رہی، پھر رات جا رہی، صبح ہو رہی ہے نا بھائی. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، مچھلیوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا. ہاں، یعنی جو بھی چیز دیکھو آپ وہ اللہ کی مخلوق ہے. آپ کے ذہن میں اب یہ رہنا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحدانیت کا ذکر قرآن میں 300 مرتبہ سے زیادہ کیا. بڑی سے بڑی چیز اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ بولنا چاہتے ہیں تو 2 بار 3 بار بولتے بس. اور اس بات کو اپنی وحدانیت کے لیے اللہ تعالیٰ 300 بار ذکر کیا اس کا. یہ وقت مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک صاحب سوال کرتے، حضور بیان کرتے کہ بھائی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جائے گا. ایک آدمی جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی موت تک اچھے اعمال کرتے رہا تو کیا امید رکھیں گا انہیں؟ جنت میں جاؤں گا، سمجھیں گا نہیں سمجھیں گا؟ مگر وہ بندے کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے اعمال میں اتنے کتنے کوتاہیاں کیا، کتنے غلطیاں کیا، کتنے کمیاں تھے اس کے اندر. مثال کے طور پہ ایک نمازی پڑھ رہا ہے، نماز میں آپ کا دماغ کتنے طرف بھٹک جاتا، نماز میں سجدے سہو کی نوبت آ جاتی، ناقص ہوگی نماز، ناقص نماز قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. تو 1000 اعمال کے بعد میں بھی اس کی رحمت ہی کی وجہ سے جو ہے جنت دوزخ سے بچیں گا، انسان جنت میں جائے گا. تو ایک صاحب ہی ہمت کر کے پوچھتے ہیں کیا حضور آپ کے لیے بھی یہی ہے؟ تو ہاں میرے لیے بھی یہی ہے بولے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا محبوب ترین بندہ بول رہا ہے یہ، میری بھی مغفرت صرف اللہ کی رحمت سے ہوں گی. کسی کے بھی اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو ہے قبولیت کا، اس میں درجے رہتے. ایک صاحب جو ہے بہت ہی جو ہے بھائی جستجو سے میں جو ہے اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کر کے جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ 1-2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ جو ہے بڑے اس سے جو ہے خضوع سے، اور جو ہے نماز پڑھ لیے تو جو ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا اللہ تعالیٰ. تو انہیں نماز میں خشوع و خضوع ہونے کے لیے
آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. اب ایک آنکھیں کھلے رہتے تو ادھر ادھر دکھتا نا ادھر ادھر, تو آنکھیں بند کر کے بعض لوگ اکثر کرتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے, نہیں کرنا نماز میں, آنکھیں بند نہیں کرنا. تو وہ صاحب نماز پڑھ کے دوسری ہر چیز پرفیکٹ ہے, صرف آنکھیں بند کرے تھے. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتایا ایک حسین عورت ان کو تحفہ دیا اللہ نے, مگر اندھی. وہ عورت کیا تھی؟ اندھی نکلی. تو ایسا معاملہ رہتا بہت, جو ہے وہ چیز رہتی بہت. تو کیا چل رہا تھا؟ ہاں, میں بھی خبیر کے اوپر چلا تھا. خبر, خوب خبر رکھنے والا. اب کتنے لوگ ہیں؟ اب دیکھو بھائی, لکھنے کرنے کا کچھ بھی نہیں, خالی سنتے جاؤ بس, جتنا ذہن میں آیا وہی. اب انسان ہے, ہر انسان کی خبر اللہ کو ہے. اس کے دل میں انہیں کیا سوچ رہا ہے, کیا ہے, سب اللہ کو خبر ہے. ہے نہیں؟ اللہ کو ہر ایک کی خبر ہے. کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ 800 کروڑ تک. کتنے؟ 800 کروڑ. ہاں, 750 سے 800 کروڑ. ہاں, پورا بلین جو ہے اتنے. اب تو کیا ہے, اب کے ہے وہ, آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کہ شمار کر دو کتنے ہو گئے. پھر اب کے بعد میں قیامت تک اور کتنے لوگ آئیں گے. وہ ہر ایک کے دل کی کیفیت 24 گھنٹے اللہ کو معلوم ہے. 24 گھنٹے کی خبر اللہ کو ہے, ہر انسان کی, ہر جانور کی, ہر مچھلی کی, ہر جو ہے پرندے کی, ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس کی قدرت کا اندازہ کرو آپ. اگر انسان ایک کام کرتا ہے تو دوسرا کام نہیں کر سکتا. آپ ٹیلی فون پہ ایک صاحب سے بات کر رہے ہیں اور ایک کال آتی ہے آپ کو, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ ارے ادھر بات کروں ادھر بات کروں, نہیں کر سکتے آپ. اللہ کو صلاحیت اللہ صرف دیا ایک کام کرنے کی ایٹ اے ٹائم. اللہ کروڑوں کھربوں کام کرتا ہے اور 24 گھنٹے کرتے رہتا. اس کو نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی. ہاں ہے نا, نیند آ رہی آپ کو؟ بندے کو نیند آتی مگر اللہ کو نہیں آتی. نہیں, کچھ نہیں. تو خبیر کے معنی میں کیا ہو گیا؟ ہر چیز کی خبر. ایک چونٹی کی بھی ہے تو اس کو خبر رہتی ہے اللہ تعالیٰ. وہ سا بھی معمولی سی چیز. ایک کتا ہے, کتے کی خبر ہے اللہ. گدھا, گھوڑا, جتنے جانور ہیں ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے. ہر ایک کو بھوک لگیں گی, کھانا پرووائڈ کرنا ہے, وہی کر رہا ہے. کیسا کر رہا ہے اس کو ہی معلوم. جو اللہ کا نظام ہے دنیا کا, غور کرے تو سب وہ ہو جانا. ایک چھوٹا جو ہے جھاڑ ہے, وہاں جو ہے ایک چڑیا جاری واپس آ رہی, چڑیا جاری واپس آ رہی. ایک صاحب دیکھ رہے اس کو, ایک صاحب دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا جھاڑ ہے, اس کے اوپر جو ہے چڑیا جاری, پھر جو ہے واپس جا رہی واپس جا رہی. کیا بات ہے, یہ کیا کر رہی بول کے انہیں جو ہے یہ صاحب جو ہے اوپر چڑھ کے دیکھتے رہا کیا ہے. تو وہاں ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اندھا سانپ دکھتا نہیں اس کو, کیا دیکھیں گا کیا کھائیں گا, اللہ کھلا رہا ہے چڑیا کے ذریعے سے اس کو. چڑی کے دل میں ڈال دیا. ہاں کیڑے مکوڑے بس بس بس. ہر شخص جس کو جو حکم دے دیا وہ کرتے رہتا ہے, جس سے. تو یہ اللہ کے جو 99 نام ہیں اس کی آپ تشریح میں جائیں گے تو جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ
اللہ کی کیا اہمیت ہے، کیا بڑائی ہے، کیا قدرت ہے۔ اب قدرت کے واسطے دیکھو آپ، یہ کائنات کا نظام کیا ہے، آپ کی زمین کتنا وزن ہے زمین کا، آپ کا وزن جو ہے 60-70 کلو ہے، آپ 100 کلو کا تھیلا اٹھاؤ تو اٹھا نہیں سکتے، آپ اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے جھاڑ ہیں، کتنے لوگ دنیا پہ ہیں، کتنے سمندر ہیں، اس کا وزن کیا ہے، کتنا ہے وزن اس کا۔ تو نہ صرف دنیا، یہ دنیا زمین کی، سورج کی، چاند کی، دوسرے جو ہے ستاروں کو، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے، اور ذریعے اس کو تھکان نہیں ہوتی، تھکان کا نام نہیں، اور اتنی وزنی چیزوں کو جو ہے گھما رہا ہے، رات دن کو پیدا کر رہا ہے۔ یہ اس کرنے والا کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، وہ اپنے آپ کو غائب میں رکھا ہے آپ سے، اس کا مزاج ہے یہ، اپنا دیدار صرف اللہ تعالیٰ اپنا دیدار صرف نیک لوگوں کو قیامت کے روز کرائیں گے اور جنتیوں کو کرائیں گے، بدکار لوگوں کو، دوزخ میں جانے والوں کو نہ یہاں نصیب ہوں گا دیدار اللہ کا، نہ قیامت کے روز نصیب ہوں گا، نہ دوزخ میں رہنے والوں کو نصیب ہوں گا۔ سمجھے؟ اور یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے واسطے، اب ایک دیکھیے، اب چھوٹی چیز آپ کچھ سمجھانے کے واسطے، ہمیشہ ہر چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے حوالہ آپ کے لیے، قرآن۔ آپ کسی بھی چیز کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی کتاب آپ کی مدد کر سکتی، دوسرا کوئی نہیں۔ اب اس میں دو آیتیں ہیں اللہ کی دو آیتیں ہیں، ایک ہے سورہ کہف میں وہی، اور ایک آیت ہے سورہ لقمان میں، دو جگہ بولے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا بولتے ہیں ذرا غور کرے تو پتہ چلتا، بھائی غور کرنا پڑتا۔ اس واسطے اللہ حکم دیتا، جب بھی تم قرآن پڑھو پہلے اللہ پر شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، اور جو بھی پڑھتے آہستہ پڑھو، غور و فکر کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے پڑھو، یہ ارشاد الہی ہے نا۔ تو دو جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، سمندر کتنا وسیع ہے بھائی، 7 سمندر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ جتنے سمندر ہیں دنیا کے، اس کو اگر ہم انک بنا دیے، آپ کے فاؤنٹین پین میں جو انک رہتی ہے نا، ایک چھوٹا باٹل رہتا، انک کا باٹل خریدتے آپ، وہ 6 مہینے چلتا، آپ کو ختم نہیں ہوتی، وہ باٹل 6 مہینے استعمال کرے تو ختم ہوتی مشکل سے۔ پورے 7 سمندر انک بن گئے، اور جتنے درخت ہیں اس کو کاٹ کے قلم بنا دیے، کیا کرے، قلم بنا دیے، اور اللہ کے تعلق سے بیان کرنا، لکھنا شروع کرے، اللہ کی تعریف میں لکھنا شروع کرے، اللہ کیا ہے کیا ہے سب لکھنا شروع کرے، تو لکھتے جا رہے، تو 7 سمندر انک ختم ہو گئی، 7 سمندر کی انک ختم ہو گئی۔ ایک باٹل لکھے تو آپ کے جو ہے اتنا بڑا ویلوم تیار ہوتا اس میں، ہے نہیں، 7 سمندر ختم ہو گئے لکھنے میں، ابھی باقی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا باقی ہے، تو پھر اور 7 سمندر وسیع لا دیتا اللہ تعالیٰ، اس کو بھی انک بنا دیتا، پھر لکھنا شروع کرتے، وہ بھی ختم ہو جاتا، پوری انک ختم ہو جاتی، پھر بھی اللہ کی کبر کا بیان ختم نہیں ہوتا، اس کی تعریف ختم نہیں ہوتی، اس کی بڑائی ختم نہیں ہوتی، اس کی قدرت ختم نہیں ہوتی۔
یہ بیان اللہ خود دے رہا ہے قرآن میں آپ کو، اس سے کیا نتیجہ قصور آپ؟ کہ اس کی بڑائی کبریائی ہر صفت جو ہے لامتناہی ہے، نیور اینڈنگ۔ اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ لامتناہی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ وہ دو آیات سے کیا سمجھ میں آتا آپ نے کو؟ اور ہمارا اپنا ایمان کیا ہے؟ قرآن میں کہی ہوئی بات پتھر کی لکیر بالکل صحیح، اس کے اوپر ڈاؤٹ کرے تو آپ ایمان سے باہر ہو گئے۔ اور وہ ڈاؤٹ کون ڈالتا؟ شیطان ڈالتا۔ تو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے 99 نام ہیں، اور اس کی بڑائی جو ہے اتنی وسیع ہے، اتنی لامتناہی ہے ہر اعتبار سے کہ اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لامتناہی ہے۔ اور انسان کو جو بھی علم اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ مختصر ترین، اللہ کا علم اگر سمندر سمجھتے ہیں آپ، تو انسان کو اللہ تعالیٰ علم دیا ہے ایک قطرہ۔ یہ قطرہ تو کیا حال ہے اپنا؟ کیا جانتے ہم؟ جو سکھایا وہی جانتے۔ کیا اللہ سے جو ہے وہ کر سکتے آپ؟ اللہ کو جو ہے سب سے بڑی ہستی ہے، ہر چیز کا کرنے والا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، آپ تیز ہوا چلتی ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہوا چل رہی ہے، بلکہ آپ سردی میں ہوا میں جو ہے اڑنے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ آپ کو ہوا دکھ رہی ہے؟ آپ کو نہیں دکھ رہی۔ اب ایک کرنٹ دوڑ رہا ہے، اس میں کرنٹ ہے، اس کے آپ کو تار کو پکڑ لیتے ہو، آپ کی جان ختم ہوتی ہے نہیں؟ کرنٹ دکھتا نہیں آپ کو، اس میں کیا چیز دوڑ رہی پتہ نہیں آپ کو، مگر جان لیوا۔ اس کا وجود کو کیسا مانتے آپ؟ بغیر دیکھے مان رہے نہیں مار رہے؟ بغیر دیکھے مان رہے نہیں مار رہے؟ ہوا چل رہی ہے، ہوا کو بغیر دیکھے مان رہے نہیں مان رہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ بولتا ہے ارے نادانو، میرے چیزوں کو دیکھ کے غور کرو، میرے کو پہچانو۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے ایک خاص چیز اور ایک خاص چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے 23 سال میں یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا۔ یہ کتاب جو ہے 23 سال لگے، مختلف وقتوں میں مختلف مقامات پر جہاں بھی رہے آپ، یہ قرآن اترا کئی اسٹیجز میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی وحی بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی وحی بھیج رہا ہے۔ وہ ہے پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں۔ سورہ علق ہے نا، 5 آیت پورے اترے پہلی مرتبہ۔ ہاں، اب یہ سورہ انعام ہے، پورا سورہ ایک ہی وقت میں اترا۔ اتنی بڑی صورت۔ ہاں، پھر ویسا کچھ نہیں، اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ کی شان ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ جو ہے، اور وہ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ یہ نہیں بولتے کہ میں اللہ ہوں، میری بات کرو، مجھے مانو کرو، کچھ نہیں بولتے، کچھ کا کوئی ذکر نہیں اس میں ذکر سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تعلیم کی ہدایت دے رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کیا ہے وہ پڑھ کے سنا دو۔ دیکھیے آپ سورہ علق کی 5 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے آپ۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا اور ربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا اس کو ہم نے سکھایا، علم سکھایا، علم سکھایا۔ بولا سب سے پہلی وہی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ علم ہے، دینی علم۔ دین کا علم حاصل کرنا سب سے پہلی چیز ہے، اہم چیز ہے، دین کا علم۔ اب بولیں گے آپ دین کا علم کیا ہے بھائی؟ دین کا علم کیا ہے؟ قرآن، قرآن ہے اور حضور کی سنت اور حضور کے اقوال، حدیثیں، حضور کی حدیثیں، حضور کی سنت، اور یہ قرآن دین کا علم ہے، بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں۔ پی ایچ ڈی کرنا نہیں ہے، ویری گڈ، آپ کا جو ہے پوسٹ گریجویشن کرنا نہیں ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا نہیں ہے، انجینئر بننے کا نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کا نہیں ہے، وہ احمد کچھ بھی نہیں، وہ کرو، اس کو منع نہیں کیا گیا، منع نہیں ہے۔ وہ دینی علوم بھی حاصل کرو، بالکل صحیح ہے، کر سکتے ہیں، مگر اس کو چھوڑ کے وہ کر رہے ہیں تو گئے کام سے۔ یہ پہلے ہونا، اس کے ساتھ اور وہ بھی ہوا، کوئی بات نہیں، سونے پہ سہاگا ہے۔ دینی علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا، فرض ہے یہ چیز۔ جو بھی شخص دین کا علم حاصل نہیں کرتا، جو بھی عورت دین کا علم نہیں رکھتی، وہ نادان ہے، جاہل ہے، گنوار ہے۔ ویسے لوگ نہ اللہ کو سمجھ سکتے، نہ قرآن کو سمجھ سکتے، نہ اس پہ عمل کر سکتے۔ سمجھ رہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین کا علم، دین کا علم، دین کے علم میں جو ہے نمبر 1 قرآن، اس کے بعد میں حضور کی سنت اور ان کے حضور کے اقوال جو حدیثیں ہیں اس کا علم۔ وہ حدیثوں کا علم جو ہے تھوڑا بھی رہا تو چلتا، نہیں بھی رہا تو چلتا، مگر اس کا علم جس کو نہیں ہے کچھ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے الفاظ ہے یہ۔ اور کوئی حدیث ایسی ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہے تو حکم الہی ہے، وہ حدیث کو چھوڑ دو، صرف میری قرآن کی بات کو صحیح سمجھو۔ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا؟ اس واسطے کہ یہ جو حدیثیں مرتب ہوئے ہیں حضور کے انتقال کے 50 سال کے بعد شروع ہوئے۔ ہاں، گزر گئے، اس کے بعد میں بھائی حضور کی حدیث جمع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو کئی لوگ جو ہے اس میں جو ہے محنت کر کے دوڑ کے حضور کے زمانے میں کون لوگ تھے، کیا تھے، وہ سب جا کے ان سے لے کے نوٹ کرے سو ہے۔ اور وہ جو صاحب نوٹ کرنے والے ہیں ان کا اعتبار کیا ہے نا بھائی؟ آپ دیکھتے 4 آدمی آپ کے دوست رہتے، اس میں سے ایک جھوٹا رہتا، ایک سچا رہتا، ایک چور رہتا، ایک سیدھا چلنے والا مال مرا رہتا نا بھائی۔ ہاں، تو آپ کوئی ایک جھوٹے دوست کے اوپر ایک بات پہ یقین کریں گے آپ؟ ایک بیگ بولتا میں بھائی فلاں ٹائم پہ میں تمہارے گھر پہ آ رہا ہوں، یہاں رہنا دیکھو، تم آتا نہیں جاتا نہیں، جھوٹا رہتا ہوں۔ اب اس کی حدیث پہ کیا بھروسہ؟ ہاں، تو ویسے اگر وہ شخص ایسا شخص اگر کوئی حدیث سنا رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا۔ تو اس لیے جو ہے اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہے، وہ جو ہے، اور صحیح حدیثیں بھی ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے بولے ہیں، اور کئی لوگ اس کی شہادت دیے ہیں۔ تو جتنے لوگ اس کو جو ہے بیان کیے ہیں کہ صحیح ہے، تو وہ جو ہے صحیح رہتی ہے۔ ہاں، ویسے ہونا پڑتا۔ تو یہ جو ہے بڑی نادانی ہے اپنی کہ جو ہے وہ اس طرح توجہ نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد میں اور تھوڑا ٹائم ہے، اور ایک زیادہ نہیں، 2-3 چیزیں کریں گے۔
کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم ہے اللہ کا کہ تم جو بھی کام کرو اللہ کے نام سے شروع کرو، اس سے پہلے اللہ کا نام لو۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی بھی کام شروع ہوتا اس میں برکت ہی نہیں رہتی، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اب یہ اس کی تشریح کیجیے آپ۔ اب گرامر کا 1 سال تکمیل کر لیے ہیں، اب یہ اس کے ایک ایک لفظ کی کیا تشریح ہے، تشریح کرو آپ۔ بولیے جناب، آپ بولو۔ پہلے کیا ہے؟ بے 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 زیر ہے، کیا ہے وہ؟ بے حرف جر ہے، بالکل صحیح۔ چلیے اس کے بعد اسم ہاں با لگانے سے وہ الف گر گیا، با بسم ہو، بسم کیا تھا یہ دیکھیے، اسمن ہے اور دوسرا جو ہے اللہ ہے۔ اللہ کا اب مرکب پہ اضافی کر رہے تو کیا ہوں گا؟ یہ اسم اللہ ہی ہو جائیں گے، ہے نہیں؟ اسم اللہ، اسم اللہ بول تو اللہ کا نام، بسم اللہ۔ اب یہاں کیا لگا دے رہے ہیں؟ بے بے لگا دے رہے ہیں، حرف زر آ گیا، تو یہ جو ہے کیوں گرا علی بھی؟ زیر آیا تو الف گرتا کیا؟ کہیں گرتا؟ زیر دیتا خالی، یہ زیر آ گیا، بے کے بے زیر بھی کیا ہے بولو؟ حرف جر ہے، تو وہ کیا کرتا؟ اپنے بات والے اسم کو زیر دیتا، یہاں زیر دیتی ہے، ختم ہو گیا اس کا کام۔ ہاں 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 ساکن ہے، تو کیا اصول کیا ہے؟ بسم اللہ نہیں بول سکتے، ہاں بسم اللہ نہیں بول سکتے۔ حرف علت اگر اس کے بعد والے اگر ساکن ہے تو حرف علت گر جاتا ہے۔ ہاں وہ ہے، تو یعنی حرف علت کے اوپر جزم آئے یا اس کے بعد والے حرف کے اوپر جزم آئے، دونوں صورتوں میں کیا ہوتا؟ الف گر جاتا، حرف علت گر جاتا، الف رہو واو رہو یا رہو، تو یہ الف غائب ہو گیا اس وقت یہاں سے، تو بسم اللہ ہی یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، ہاں بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ مانے نا بھائی؟ یہ دو اس کے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ پہلا کیا نام ہے؟ رحمان، اس کا بھی مادہ را ہا میم ہے، اس کا بھی مادہ را ہا میم ہے، یہ دونوں بھی ایک ہی مادے سے بنے ہیں، مگر یہ دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں کے معنوں میں فرق یہ ہے، یہ رحمان جو ہے اس کی رحمت کی انتہا ہے، رحمت کی انتہا ہے، اور رحیم کے معنی ہے رحمت خاص ہے، رحمت خاص ہے۔ وہ کیسا بولیں گے آپ؟ اس کے لیے سنیے آپ۔ اب دنیا میں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ہاں برے لوگ ہیں، ان کو کھانا مل رہا نہیں مل رہا؟ ہاں بولو کہ آپ سے اچھے ہے نہیں ہیں؟ دنیا میں اکثر دیکھو آپ، یہ مشرک لوگ، منافق لوگ، یہ جو ہے کافر لوگ، اللہ ان کو اچھا لگتا دنیا میں، تو مسلمان کے ذہن میں آتا اللہ ہم تیرے کو ماننے والے ہیں، ہاں ہم یہ حال میں ہیں، وہ کافر اچھا ہے ہمارے سے دنیا میں، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا نا بھائی؟ ہاں تو اس کی رحمانیت کا اثر ہے، اس کی رحمانیت کا اثر ہے کہ انہیں جو ہے اپنے یعنی اس کو نئے ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھا رکھ رہا ہے۔ اچھوں کو تو اچھا رکھیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی جو اس کے مخالف ہیں ان سے بھی اچھا سلوک ہے اس کا۔ اور یہ رحیم جو ہے خاص رحم ہے جو صرف مسلمانوں کو ملیں گا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے۔
تو ہر کام جب بھی کرتے آپ بسم اللہ بول کے کرنے کی کوشش کرنا. ہاں ایک چیز. پھر دوسری چیز اور ایک چیز کر لے کے ختم کریں گے, پھر کل سے دوسرا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی آپ کو خوف ہوا, ڈر ہو رہا, تو اللہ کا کیا حکم ہے؟ میری پناہ میں آ جا بندے, میری پناہ مانگ لے. اللہ کا حکم ہے. اس کو صحیح نہیں سمجھتا بندہ, اللہ کی بات کو صحیح نہیں سمجھتے آپ. جو بہت بڑی بات رہتی ہے, اللہ جو بات بول رہا ہے وہ بالکل پکی رہتی ہے, اس میں شک کی گنجائش کا نام و نشان نہیں ہے. آؤزو کیا ہے بولو؟ میں پناہ مانگتا ہوں. ورڈ کی تعریف کرو آپ. وہ گرامر کے لحاظ سے آپ ایک سال بھر کر چکے ہیں. گرامیٹیکلی واٹ از دیٹ؟ واحد متکلم. عین واو دال مادہ. عین واو زال مادہ ہے. ہاں اعوذ بول تو کیا کو سب پہلے یہ مضارع ہے. واحد متکلم مضارع بولو. مذکر واحد مذکر متکلم پورا بولنا بھائی. ذرا سوچ کے بولنا, ایک دم پھٹ بول کے نہیں بولنا, غور کر کے بولنا. اس واسطے اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے تمہارے کو کہ جلدی کا کام شیطان کا بول کے سنتے دیکھو. جلدی کا کام شیطان کا, جلدی کرانے میں غلطیاں ہوتے بول کے وہی جلدی کرو بولتا ہوں. سمجھے؟ ہاں. اب ایک چیز آپ کو, یہ مادہ ایسا ہے, اور جو ہے ہر ایک جو ہے روٹ کے ساتھ چند مخصوص حروف جر استعمال ہوتے ہیں. مخصوص حروف جر استعمال ہوتے ہیں. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ روٹ کا صلہ بولتے ہیں. جیسا ذہبہ ایک ورڈ ہے. ذہبہ کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے. ذہبہ مانے وہ گیا. ہاں, تو اس کے ساتھ الہ استعمال ہوتا اکثر. کیا ہوتا؟ الہ استعمال ہوتا. ہاں ہاں. ذہبہ الی السوق, تو وہ بازار کی طرف گیا, ہے نا. ویسے یہ اعوذ جو ہے اس کے دو صلے ہیں. اس کے کیا ہے؟ دو صلے ہیں. ایک صلہ ہے بے زیر بی, اور دوسرا ہے من, ہے نا. یہ دونوں حروف جر ہے. یہ دونوں بھی حروف جر ہے. اب یہ جو ہے جس کی پناہ میں جا رہے ہیں آپ, جس کی پناہ میں جا رہے ہیں, اس کو جو ہے بے زیر بی لگانا. آپ کس کی پناہ چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی. کس کی پناہ چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی. تو اللہ کو بے زیر بی لگانا. اور جو کس سے پناہ چاہ رہے ہیں آپ؟ شیطان سے پناہ چاہ رہے ہیں آپ, تو اس کے لیے من لگانا. یہ تو یہاں ایسا ہے. اعوذ باللہ, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. اب یہ رجیم کی تشریح کرو بھائی. رجیم ہے یہ. فعیل کے وزن مادہ کیا ہے اس کا؟ را. رجمہ کے معنی کیا؟ سنسار کرنا. سنسار کر کے مار دینے کو کیا بولتے ہیں؟ رجم بولتے ہیں, ہے نا.
रजीम है, या लगा दिया उसको, फ़ईल उनके वज़न पे रजीम आ गया। तो मतलब क्या हो गया? पत्थर मारने वाला। यानी खूब पत्थर मारने वाला, खूब पत्थर मारने वाला। माने लफ्ज़ी माने होंगे, लफ्ज़ी माने वैसे क्या मतलब हुआ है? आपको क्या निकल रहा मतलब ये? मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से शैतान मारने वाले का क्या? शैतान पत्थर मारने वाले का हाँ ये कह रहा हूँ, शैतान से पत्थर मारने वाले। शैतान जो पत्थर मारने वाला है, कुछ ऐसा माने निकलते ना। तो यहाँ जो है वो नहीं है, ये पत्थर मारने वाला नहीं है। ये जो है देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे आप? रजीम को रजीम नहीं, अब क्या है वो? इसमें फ़ाइल है, मफ़ूल है, क्या है? मफूल है, मफूल होता है। नहीं, कैसा मफ़ूल है? आया रहता है ना। रजीम फ़ाइल होगा ना भाई, हाँ रजीम, हाँ फ़ाइल है, फ़ाइल है। रजीम क्या है? फाइल। फ़ाइल है। अब यहाँ देखिए, बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ख़ास चीज़ है। अक्सर जो है अपन जो है गौर नहीं करते, सुने, अक्सर गौर नहीं करते। ऐन लाम नून मादा है, ऐन लाम नून मादा है। इसका इसमें मफूल बनाओ। मालूम, हम्म? ये गलत है, लाम वाव नून है, क्या है मादा कुछ अलग है। लाम वाव नून, लाम ऐन नून, लाम ऐन नून, तो क्या होगा? मलऊन, मफूल हो गया है। लाना माने लानत करना, लाना के माने लानत करना, लानत किए जाने वाला, मलून। और इसके माने रज़म क्या लिए हैं? मरदूदुन। यानी यहाँ देखिए, यहाँ ख़ास बात क्या है? यहाँ जो है रजीम है, इसमें फ़ाइल, रजीम है क्या? इसमें फ़ाइल, मर माने इसमें मफूल के लेना है। माने क्या लेना पड़ेगा? इसमें मफूल के माने लेना, नहीं तो माने नहीं जमते आपको। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ मिनश शैतान रजीम, किससे? शैतान मरदूद से, शैतान जो धुतकारा हुआ है असल में इसमें फ़ाइल, माने क्या लेना है? मफूल के लेना। ये याद रखो बस।